چلیں صاحب، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو صاحب یہ ایک فصل ہے، یہ فصل اصل میں ایک حدیث قدسی پر مبنی ہے۔ فصل کا کیا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں پر پنش نہیں کرے گا۔ باریک بینی سمجھیے گا، یہ حدیث قدسی پر مبنی ہے۔ معاف کریے میں نے غلط کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب گناہوں پر نہیں پنش کرے گا، بلکہ اپنے احکام کی جب مخالفت ہوتی ہے نا اس پہ پٹائی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ حدود ہیں، ہم نے متعین کر دیا، اب اس کو تجاوز مت کرنا۔ باقی انسانی اور بشری تقاضوں سے جو گناہ ہوتے ہیں نا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہو جائے گی، ایز لانگ ایز عقیدہ صحیح ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح ہے۔ مطلب بشری تقاضے سے آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، رائٹ، تو کوئی تساہلی ہو گئی، کوئی کاہلی ہو گئی، اس سے کچھ تو اس میں کیا ہے اس کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وقت تیار رہتا ہے آپ سے، لیکن جان بوجھ کر باقاعدہ منصوبہ بند انداز میں اللہ تعالیٰ کی جو مخالفت ہوتی ہے اس پہ پٹائی ہوتی ہے۔ جیسے آپ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، آپ پھر بھی پئیں، سود حرام ہے پھر بھی آپ لیں، آپ میں مثلا زنا حرام ہے پھر بھی جان بوجھ پہ آپ کریں، پٹائی اس پہ ہوگی۔ لیکن یہ جو بشری تقاضے سے گناہ ہو گئے، جب فجر میں آپ کا ارادہ تھا اٹھنے کا، نہیں اٹھ پائے، آنکھ لگ گئی، تو یہ بشری تقاضا ہے صاحب، کوئی آپ کو مخالفت مقصود نہیں تھی، ہو گئی۔ جب ایسے دن بھر میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہوتے ہیں جو کوئی منصوبہ بند انداز میں نہیں ہوتے، بشری تقاضے سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے متعلق قرآن شریف میں بھی، لیکن یہ جو چیپٹر ابن قیم رحمۃ اللہ نے باندھا ہے وہ ایک حدیث قدسی کے اوپر مانا۔ پہلے حدیث قدسی سن لیے، لمبی حدیث ہے لیکن اس میں یہ بڑی زبردست حدیث قدسی ہے، مطلب ہوپ دلانے والی۔ دیکھیے لفظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم، اے انسان کی آدم کی اولاد، ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تم لوگ ہم سے امیدیں رکھتے ہو، دعا کر رہے ہو ہم سے اور امید ہم ہی سے رکھ رہے ہو، تو یاد رکھو کہ ہم غفرت لک علی ما کان منک، جتنے بھی گناہ ہیں ہم سب معاف کر دیں گے، کیونکہ تم نے امید ہم سے باندھی نا، تو تمہاری امیدوں کو ہم رسوا نہیں کریں گے۔ امید ہے نا، لا الہ الا اللہ، عقیدہ ہے پکا۔ اب پھسل جاتے ہیں، ہم روز پھسل جاتے ہیں، لیکن شام کو پھر واپس آتے ہیں سب، اور پھر یہ جان کے سوتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کوشش کی تھی یار لیکن پھر غلطی ہو گئی، کوشش کی تھی، اللہ کہتا ہے بس کوشش کرو تم۔ تو اسی لیے دعوتنی و رجوتنی، تم دعا ہم ہی سے کرتے ہو اور پھر امید بھی مغفرت کی ہم ہی سے باندھتے ہو نا، تو یہ سمجھ لو کہ ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، ولا ابالی، اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابالی مطلب ہمارے لیے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، بس ہم نے ارادہ کر لیا کہ تم کو معاف کر دیں گے کیونکہ تمہارا تعلق ہم ہی سے۔ ایک بات، اب دیکھیے دوسرا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان الارض، اگر تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ پوری دنیا کو بھر دیں، ایک محاورہ ہے، دنیا کو بھر دیں مطلب بہت زیادہ تم نے گناہ کر دیے، ارض خطایا، ثم لقیتنی لا تشرک باللہ بی شیئا، اور پھر جب تمہاری ملاقات ہوگی مجھ سے اس وقت تم شرک نہیں کر رہے ہوگے، مطلب تم توحید پہ مرے،
شرک نہیں کرتے تھے. لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو جب تمہاری میری ملاقات ہوگی تو ایسی ملاقات ہوگی کہ تم تو لے کے آئے تھے زمین بھر گناہ، ہم ملاقات کے لیے آئیں گے زمین بھر مغفرت لے کے. بس تم کو یہ کرنا، شرک مت کرنا، عقیدہ لا الہ الا اللہ پکا رکھنا، باقی ٹینشن مت لو. زیادہ ٹینشن مت لو ورنہ پھر زندگی بھر مایوس رہو گے. اب اس پہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھو اس حدیث قدسی کو دیکھو، یہاں پر جو بشری تقاضے ہیں نا ان کی نفی نہیں ہے، اللہ کے حدود کو توڑنے کی نفی ہے تب. ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ تم اتنے گناہ لے کے آؤ گے تو ہم اس سے زیادہ تم کو مطلب مغفرت لے کے آئیں گے. آپ سمجھیں اس کو کہہ رہے ہیں لما سلم، یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں لما سلم لآدم اس اصل العبودیہ لم یخدع فیہ ذنب، کہتے ہیں جب انسان میں بندگی کے اصول قائم ہو گئے، بندگی کے اصول، بندگی کیا ہے کہ بھائی اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. اب چاہے جتنے گناہ گار ہوں اس اصول کو ہم نہیں بھولیں گے کہ اللہ میرا معبود ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. یہ ہے بندیت کے اصول. کہنے جب یہ بندیت کے اصول سالم ہیں، صحیح ہیں، کہنے پھر یہ جو بشری تقاضے سے یہ جو گناہ ہوتے رہتے ہیں نا ان سے تم کو نقصان نہیں ہوگا. سمجھا؟ تو تم بس کوشش یہ کرو کہ اصول ابدیت صحیح رہیں اور کوشش کرو کہ اللہ کی مانتے رہو. رائٹ؟ اور اب جو آپ کو گناہ ہو جائے تو اس میں مایوس مت ہوئیے گا، مایوس مت ہوئیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنے بڑے آپ گناہ گار ہیں نا اس سے کئی گناہ بڑا اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. تو اس میں مایوسی کی بات نہیں. ہاں جان بوجھ کر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کریے، ورنہ وہ جو حدود ہے، جو حدود ہیں ان کو پامال مت کریے آپ. اچھا اب کہتے ہیں دیکھو، کہتے ہیں جب کسی آقا کو، جب پہلے آقا ہوتے تھے مطلب غلاموں کے مالک، جب آقا کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کا جو غلام ہے اس سے سہو ہو گیا، خطا ہوگی، اس کا مقصد ہمارے حکم کی مخالفت نہیں تھی، مخالفت نہیں تھی، وہ ہم کو اپنا آقا مانتا ہے دل سے، پھسل گیا، غلطی ہو گئی، لم یخدع فی حکمتہ. تو اگر وہ آقا رحیم ہے، شفیق ہے، کریم ہے تو وہ اپنے غلام کو پیٹے گا نہیں، چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. کہ اس کی مثال تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے آدم علیہ السلام کے متعلق فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ. غلطی ہو گئی، سب ہو گیا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اس کے باوجود اپنے رب کی طرف سے ان کو عرفان ملا تھا. یعنی آپ یہ دیکھیے اگر جب غلطی ہو گئی تھی تب پھر ان پہ اتنی نوازش کیوں تھی. دیکھیے آدم علیہ السلام جب نکالے گئے تب ان کو عرفان ملا، اللہ کی معرفت ملی جب وہاں سے نکالے گئے. اب اس پوائنٹ کو سمجھیے، جو بیچارے میں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ فرشتے بیچارے ہی ہیں، انسان کے مقابلے میں وہ بیچارے ہیں. بیچارے اس وجہ سے ہیں کہ ان کو اختیار نہیں ہے، اور جس کو اختیار نہ ہو وہ بیچارہ ہے. اللہ میں نے ان کو یہاں کے آئی ٹی اور کمپیوٹر کی زبان میں ان کی پروگرامنگ ایسی ہوئی ہے کہ ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے.
دیکھیے ایک اس کا شعر ہے، کیا کہتے ہیں، اپنا نام لیجیے، جان کا شعر، کیا حسن اتفاق ہے، کیا حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم، دیکھیے حسن اتفاق ہے، کیا حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے، ہر کام سے گئے. تو کیا حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے، ہر کام سے گئے، ہر کام سے گئے. تو حضور ہوا یہ کہ یہی آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کی گلی میں گئے تھے، سمجھا، کہ اس شجر کے پاس مت جانا، ہر کام سے چلے گا، ہم کو نکال دیا گیا تھا، جنتی سے نکال دیا. لیکن ان کی ترقی کا باعث یہی گناہ ہوا. آدم علیہ السلام کی ترقی کا باعث یہی گناہ ہوا. اگر جنت میں رہتے تو ترقی نہ ہوتی. تو گناہ کرنے کے بعد اگر آپ کو احساس ہو جائے، توبہ کر لیں، رائٹ، تو آپ کی ترقی میں مطلب وہ معنی نہیں ہوگا، وہ گناہ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوگی. ہاں توبہ کر لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ نے وہاں سے اسے تو نکال دیا کہ قال اہبطوا منہا، دونوں میاں اور بیگم صاحبہ دونوں جائیے یہاں سے، نکل جائیے. اس وقت تو رسوائی ہوئی کہ فرشتوں کے سامنے بھری محفل سے نکال دیا گیا، لیکن مگر ہم بھی نگاہ نرگس رانہ سمجھتے ہیں. یاد ہے آپ کو وہ اصغر کا شعر، یکایک توڑ دیا ساغر میں ہاتھ میں لے کر. لیکن آدم علیہ السلام سمجھ، ہم بھی نگاہ نرگس رانہ سمجھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے اس کے بعد ترقی ہوگی. یہاں رہتے ترقی نہ ہوتی، فرشتوں کی طرح ہم بھی فرشتے بن جاتے ہیں. اور انسان کو اللہ نے فرشتے کی طرح بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم کو تو فرشتوں سے اچھا بنایا گیا کہ ہم میں ترقی کے، عروج کے امکانات ہیں. ہاں تنزل کے بھی ہیں. فرشتے اپنی جگہ بس ایک جگہ پہ ہیں، نہ اوپر ہیں نہ نیچے. وہ صاحب آپ کو تو کیا تھا وہ ایک اور شعر اس پہ آپ کو بتایا تھا چند کیا، ہاں وہ دیکھیے صاحب کہ دیکھو میں کیا کمال کر گیا ہوں میں، دیکھو کیا کمال کر گیا ہوں میں، دیکھیے صاحب بہت عمدہ شعر ہے، بہت پیارا شعر کہ دیکھو کیا کمال کر گیا ہوں میں، زندہ ہوں اور انتقال کر گیا ہوں میں. زندہ ہوں، یہ کمال ہے انسان کا. دیکھو کیا کمال کر گیا ہوں میں، زندہ ہوں اور انتقال کر گیا ہوں میں. یہ مطلب انسان کی صفت ہے، فرشتے کی نہیں ہے، فرشتے کی نہیں. تو مطلب پھر جو معرفت ان کو ملی آدم علیہ السلام کو، وہ جو کچھ جنت میں ملی تھی، لیکن اس میں ترقی ہوئی دنیا میں آنے کے بعد. آپ سمجھیں؟ تو اس لیے گناہ جو ہے وہ ترقی کے راستے میں ہرڈلز نہیں ہیں، بشرطے کہ آپ اس پر توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد کوشش کریں. دیکھیے سب کوشش کے اوپر ہے، کوشش کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی مانے، اللہ رسول کی مانے، تو یہاں سے ترقی ہوگی. سمجھے آپ؟ تو وہ ہے نا جگر کا ایک مشہور غزل کا مطلع کہ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کی بس کی بات نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ فیضان محبت، فیضان مطلب محبت فرشتوں کو بھی مل رہی ہے،
کہتے ہیں فیضان محبت عام صحیح لیکن عرفان محبت عام نہیں. یہ جو عرفان محبت ہے نا، فیضان محبت سب کو مل رہی، فرشتے بھی جانے، لیکن فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو پھر اپنا بوتا ماننا پڑتا ہے. سمجھا؟ وہ فرشتوں میں ہے ہی نہیں، فرشتوں میں بوتا ماننا ہے ہی نہیں، کیوں؟ ان میں نفس نہیں ہے. تو اسی غزل میں آپ کو بتاؤں کہ جگر کا جو دوسرا مارکت العرا شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے اسی غزل کا، وہ سنائے آپ کو. عرفان فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں. کہتا ہے آنا ہے بزم جانا میں، اب یہ نفس کی مخالفت، آنا ہے بزم جانا میں تو پندار خودی کو توڑ کے آ. یہ ہے صاحب، اپنے نفس کو توڑیے آپ. اگر آپ کو آنا ہے اس محفل میں ابرار کی، مطلب تقوی والوں کی، اللہ والوں کی، تو اس پہ کہتا ہے آنا ہے بزم جانا میں تو پندار خودی کو توڑ گیا. اے ہوش و خرد کے دیوانے، یہاں ہوش و خرد کا کام نہیں. یہاں پر ہوش و خرد کا کام نہیں ہے کہ I think this, I think that. I think کو باہر چھوڑو. یہاں پہ جو what he thinks is right. تو کہتے ہیں آنا ہے بزم جانا میں تو پندار خودی کو توڑ کیا. اے ہوش و خرد کے دیوانے، ہوش و خرد مطلب عقل، لاجک، فلسفہ، I think no. اے ہوش و خرد کے دیوانے، یہاں ہوش و خرد کا کام نہیں. تو اس لیے صاحب یہ ترقی تبھی ہوتی ہے جب آپ میں گناہ کی صلاحیت ہو اور آپ جو ہے نا اس صلاحیت سے کام نہ لیں، اور کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً گناہ توبہ کر لیں. اس لیے صاحب کوئی دنیا کا جتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، رائٹ، ایز لانگ ایز اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، عقیدہ ہے، امکانات ہیں مغفرت کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پوری زندگی دنیا بھر کے گناہ میرے پاس لاؤ گے، ہم تم سے ایسے ملیں گے کہ ہم دنیا بھر کی مغفرت لے کے تم سے ملیں گے. اب سمجھیے اس سے زیادہ مطلب امید، تھوڑا دنیا کی صفت کو سمجھنا پڑتا ہے اس کے لیے. ایک صاحب پرانے اشعار اتفاق سے یاد آ رہے ہیں، دیکھیے ایک اسی پہ ہے صاحب، شیخ صاحب شاعر نے کہا امید و بیم سے کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں. یہ امید و بیم ہے نا، کہ امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے کٹ کے دیکھتے ہیں. امید و بیم کے محور سے ہٹ کے تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے کٹ کے دیکھتے ہیں، اور امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے کٹ کے دیکھتے ہیں. اور اس کا شعر سنانا تھا آپ کو، دنیا سے کٹ کے دیکھتے ہیں. صاحب وہ شعر یاد بھول گیا میں، چلے اسی غزل کے کوئی بھی شعر یاد آ گیا. یہ شعر نہیں سنانا تھا آپ کو، لیکن امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے کٹ کے ہم دیکھتے ہیں، ابھی یاد آ جائے گا. بہر وہ شعر صاحب آپ کا یہ ہے، جو لوگ پاکستان سے ہیں آپ لوگوں کے لیے شعر ہے. کہتے ہیں کہ ہے وہی خواب، ہے وہی خواب، ہے وہی خواب جسے مل کے ہم سب نے دیکھا تھا. ہے وہی خواب، پاکستان کا خواب، ہے وہی خواب جسے مل کے ہم سب نے دیکھا تھا، مگر اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹ کے دیکھتے ہیں. قبیلوں میں بٹ کے دیکھتے ہیں، ورنہ اب سب نے اکٹھا دیکھا تھا. تو اس کا بہر وہ شعر نہیں یاد آیا، اس کا ذہن سے اتر گیا. بہرحال یہاں پہ آ جائیے. اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ آدم علیہ السلام کا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرفان ملے، معرفت حاصل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اب فتاب علیہ ان پہ رحم کیا، سب معاف کر دیا. سمجھا؟
سب معاف کر دیا. تو اس لیے صاحب یہ ہے کہ گناہوں سے پریشان مت ہوئیے, اللہ کی مخالفت نہ کریے, مخالفت نہ کریے, مخالفت پہ پٹائی ہوگی صاحب, سمجھا. اور یہی بہت ایک جری بات ہے کہ آج جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا جائے, وہ اللہ کو پسند نہیں صاحب. باقی جو بشری تقاضے سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس میں صاحب آپ, اسی لیے ہیوملٹی بہت ضروری ہے, تواضع بہت ضروری ہے. جی 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 جی, مطلب یہ کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب جہالت جو ہے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ حرام ہے یا حلال ہے, تو یہ کوئی عذر نہیں ہے, عذر نہیں ہے. کیونکہ جب بچہ بالغ ہو گیا تو اس کو حلال و حرام کا علم ہونا چاہیے. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم کو معلوم نہیں تھا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر آدمی پر فرائض کا علم واجب ہے, کیا چیز فرض ہے اور کیا چیز حرام ہے, اس کا جو ہے وہ ضروری ہے. جب بچے بڑے ہو جائیں تو مستقل ان کی تعلیم ضروری ہے, مستقل ان کی تعلیم ضروری ہے. دیکھیے صاحب میں آپ سے پھر بتا دوں, یقین یعنی بچوں کے ساتھ چونکہ میں نے اتنے سال کام کیا, میں بتا دوں بچے آپ کے خاندان میں پیدا ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہیں. بچے خاص کر آج کل دنیا میں آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں لیکن دین سے مطمئن نہیں ہیں. اسی لیے وہ یا تو جب موقع ملتا ہے, جب اکیلے کہیں رہتے ہیں, بڑے ہو گئے, کالج چلے گئے, شادی ہو گئی, جاب میں چلے گئے, تو ان میں سے بہت بڑی تعداد اب ایسی ہو رہی بچوں کی جو ارتداد کی طرف چلے گئے, مرتد ہو جائیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ چونکہ آپ کے گھرانے پہ پیدا ہوا ہے اور عید بقرعید نماز پڑھتا ہے, کبھی کبھار جمعے کی بھی پڑھ لیتے, اس لیے وہ مسلمان ہے. ایسا نہیں ہے. ان کو جب موقع ملے گا اسلام کی قبا جو ہے وہ اتار کے آگے چلے جائیں گے. اس کے جو سب سے بڑے مجرم ہیں وہ والدین ہیں, کیونکہ آپ نے کبھی بچوں کی تعلیم نہیں کی. پیدا کیا, خوب پیسہ دیا, اس کالج میں پڑھایا, ان کو نائکی کے جوتے لا کے دیے, اسپورٹس کار دی, سب کچھ دیا, ان کو ڈاکٹر بنا دیا آپ نے, ان کو انجینئر بنا دیا, لیکن ان کو مسلمان نہیں بنایا. تو اس میں پٹائی والدین کی ہوگی. میں نے آپ سے پھر سے کہا ہے, میں آپ سے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بار بار قرآن شریف میں کیا کہ بچے جو ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہیں, ورنہ پٹائی تمہاری ہوگی. دیکھیے سورہ احزاب کی 2 آیتیں ہیں صاحب جو والدین کے لیے آنکھیں اور دل کھولنے والی ہیں, لیکن نہیں سمجھتے لوگ. کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ احزاب میں کہ جب بچوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ کہیں گے اللہ میں ایک میں آپ سے بات یہ کرنی ہے, ہم کو تو جو آپ پھینک رہے ہیں پھینک دیجئے, لیکن ہمارے والدین اور جو ہمارے بڑے تھے نا گھر کے, ان کو پر آپ یہ وعدہ کریے کہ ان کو آپ ڈبل عذاب دیجیے گا, ڈبل عذاب, ضعفین من العذاب, ڈبل عذاب دیجیے گا. کہ پیدا تو آپ نے کر دی ہم کو ان کے یہاں, ابا نے بچپنے سے ہم کو انگریزی تعلیم دے دی, سمجھا, اور بس یہ بتا دیا کہ بس تم مسلمان ہو, آگے کچھ نہیں بتایا. تو ہم نے جو اب والدین کو دیکھا ہم ویسی ہم سمجھے یہی دین ہے. تو وہ آیت ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ وقالوا ربنا, سنیے آپ, وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا, سادتنا کہہ رہے ہیں بڑے لوگ جو گھر کے بزرگ ہیں, وکبراءنا, اور جو ہم سے عمر میں بڑے تھے, فاضلونا السبیلا,
انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے. پھر کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب ان لوگوں کو ڈبل عذاب دیجیے گا. ہاں وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجیے گا، والدین پر لعنت بھیجیے گا. کہ جب بچے جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ والدین پر لعنت بھیجیے. ہم میں سے اکثر ایسے ہیں کہ کبھی بچوں کو لے کر بیٹھے نہیں اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے. بہت ہوا جاؤ مسجد جاؤ. تو یہ چیز جو ہے صاحب یہ بہت بڑا گناہ ہے صاحب، بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کے نقصانات آپ خود ہی دیکھتے ہیں. اپنے بچوں کو جب دین سے آپ دور دیکھتے ہیں تو اس سے بڑی تکلیف کچھ نہیں ہوتی. جب آپ دیکھتے ہیں بچے دین کی طرف نہیں ہیں تو اس سے بڑی تکلیف کچھ نہیں صاحب. اور اب آپ مجبور ہیں. خیر اب العبد، اب دیکھیے وہی بات کریں، العبد لا یرید بمعصیت مخالفت سیدہ. سنیے آپ، ابن قیم فرما رہے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنے سید کی مخالفت نہیں چاہتا ہے، لیکن ولا الجرأۃ علی محاربتی، اور نہ اپنے آقا سے لڑنا چاہتا ہے. لیکن غلبات الطبع، طبع کہتے ہیں طبیعت کے کچھ تقاضے ہو جاتے ہیں، اس کی بنا پر وہ گناہ کر دیتا ہے. وَتَزْيِينُ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ، شیطان اور نفس جو ہے وہ غلط کاموں کو بہت تزیین، بہت ہی مزین کر کے پیش کرتا ہے، تو ہم پھر پھسل جاتے ہیں. وَقَهْرُ الْهَوَىٰ، اور جو ہوا مطلب خواہشات جو ہیں یہ غالب آ جاتی کبھی. وَالثِّقَةُ، لیکن سنیے اب جب یہ ہو جاتی ہے نا ہم سے تو فوراً جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی مغفرت کے اوپر ہمارا جو عقیدہ ہے وہ واپس مستحکم ہو جاتا ہے کہ یار نہیں کرنا تھا، ہو گیا. تو اس لیے یہ حدیث قدسی جو ہے نا یہ کام آتی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی بس میک شور تم صحیح عقیدے پر مرنا، باقی ہم سب ٹیک کیئر کر لیں گے. تو اس لیے ورجاء المغفرہ، اور مغفرت کی امید ہے. وَهَذَا، اب یہ سب بندے کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ ساری خیالات بندے کی طرف سے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ سے مغفرت کی امید ہے. اچھا اب اللہ کی طرف سے کیا تھا؟ وَأَمَّا مِن جانب ربوبیہ، رب کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ فجریان الحکم اظہار. اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنی عزت کو کبھی پامال نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کو برقرار رکھتا ہے. اور عزت کیا ہے شفاعت بھائی؟ عزت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرے. یہ اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا نا تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا. ہاں اللہ معاف کرے گا، ہاں جو بھی رتبہ ہے اللہ کا. تو یہ اللہ کا اپنا مقام ہے کہ بھائی چلو تم نے کوشش کی تھی، چلو کوئی بات نہیں، ہم ایز لانگ ایز اس کلمہ توحید پہ مرے ہو. اللہ یہ کہہ رہے ہیں فجریان الحکم اظہار العز ربوبیہ، اپنے پروردگاری پر، ربوبیہ مطلب پروردگاری کا جو اس کی جو عزت ہے نا اللہ اس کو پامال نہیں ہونے دے گا. اللہ کہے چلو تم کیا سمجھتے ہو اتنے بڑے گناہگار ہو، ہم مجھ سے بڑے رب ہیں، تو تم جتنے گناہ لے کے آئے ہو نا ہم اس سے زیادہ مغفرت لے کے آئیں گے، تم سے ملیں گے. تو اس وجہ سے اچھا اب پھر کہتے ہیں وظہور اسماء الحسنہ، یہ جو اللہ کے اسماء الحسنہ ان کا ظہور کب ہوگا؟ صاحب ان کا کامل ظہور ہوگا حشر کے میدان میں. جو کامل ظہور ہے صاحب یہاں دنیا میں تو ابھی بہت ایک قطرہ ٹپکا ہے، دریا بہے گا حشر کے دن اسماء الحسنہ کا. تو یہ کہنے وظہور آثار الاسماء الحسنہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہے گا ان کو بھی معاف کرو، ان کو بھی معاف کرو، ان کو بھی معاف کرو، ان کو بھی معاف کرو. اسی لیے صاحب وہ سورہ واللیل میں نا
اور کیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ، کیا ہے وہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کیا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ کیا ہے صاحب وہ اشقا، کیا ہے صاحب فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ بِالْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ الْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا لَا يَصْلَاهَا، دیکھیے لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام مغفرت کی صفات کے باوجود بھی اگر آدمی جہنم میں گیا تو اشقا ہے صاحب، اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں آج، سمجھے آپ، اس کے باوجود اگر کوئی آدمی جہنم میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس سے اشقا کوئی، شقی کوئی نہیں، بدبخت کوئی نہیں۔ اس نے کیا کیا تھا بھائی، اس نے کیا کیا تھا کہ آج ہم نے اس کو معاف نہیں کیا؟ تو اس لیے اشقا کیوں، آج تو سب معاف کیے جا رہے ہیں نا، آج سب معاف کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی، ٹینشن مت لیجیے گا، بس کوشش ایک ہی کریں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ اتنا کر لیجیے گا، مرنے سے پہلے پکے مسلمان ہو جائیے گا، مریے گا تو مسلمان ہو گئے، بس باقی سب کوئی ٹینشن مت لیجیے گا سب۔ اور پھر سب سے بڑی بات شفاعت تو ملے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ملے گی، اس کا وعدہ اللہ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے، بشرطے کہ آپ ایمان پہ مریں۔ تو ایونیوز بہت ہیں مغفرت کے ایونیوز بہت ہیں، مایوسی کی بات نہیں صاحب، ہاں کوشش کریں آپ اس کو۔ یہ فرما رہے اسماء حسنہ جو ہیں ان کا کما حقہ ظہور ہوگا حشر میں۔ جیسے عفو، غفور، تواب، حلیم، تو معاف کریے گا، گھر سے کیوں آ گیا فون، خیریت تو ہے؟ ہاں ہیلو 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 ہاں وعلیکم السلام، وہ میرے پاس ہے، میں لایا تھا، کیوں؟ اچھا تو وہ اس کی لے لو نا، یوسف کی، اس کی چابی وہیں رکھی ہے، کیا نام ہے، یوسف کے بیڈ کے اوپر میں دیکھیے، یا اس سے پوچھ لوں گا جی۔ اب اس کو ابن قیم ایک چیز اور یہ کہہ رہے ہیں کہ التوبۃ من الذنب کشرب الدواء للعلیل، گناہوں کے بعد توبہ کرنا ایسا ہے جیسے بیمار کو دوا کی حاجت ہوتی ہے، دوا کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسی گناہ کے بعد توبہ کی حاجت ہوتی ہے، توبہ کے بعد آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے آپ اس بیماری کو بھول جاتے ہیں نا، اس گناہ کو بھی آپ بھول جائیے، اب آپ شفایاب ہو گئے۔ اور کہتے ہیں وَرُبَّ عِلَّةٍ، دیکھیے صاحب، وَرُبَّ عِلَّةٍ كَانَتْ سَبَبُ الصِّحَّةِ، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس علت کی وجہ سے آپ بیمار پڑے تھے نا، اسی کی وجہ سے صحت ہوتی ہے، صحت جو ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ علت یہ تھی، اس وجہ سے آپ بیمار پڑے تھے، تو پھر وہ دوا بھی ایسی دیتا ہے کہ صاحب اس سے صحت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ علت نہ ہو تو صحت نہیں ہوگی، تو اس مطلب اگر گناہ نہ ہو تو مغفرت نہیں ہوگی، تو مغفرت کے لیے گناہ ضروری ہے صاحب، ہاں آپ کو گناہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پھر مغفرت بھی تو ہو۔ اب آپ کہیں کہ آپ بالکل فرشتے بن جائیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ ہوتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ گناہ آدم، زندگی کیا ہے؟ گناہ آدم، زندگی ہے تو گناہگار ہوں میں، اگر ہم زندگی ہے تو ہم گناہگار ہیں صاحب۔
چلیے صاحب، تو کافی امید افزا بات ہے صاحب. یہ بامبے کی زبان میں ٹینشن نہیں لینے کا کہتے ہیں لوگ بامبے میں ٹینشن نہیں لینے کا. ایک شعر سنیے صاحب، یاد آیا شعر سے شباب. دیکھیے جان نے کہا کہ پھر اس کے بعد میں بچپن سے نکل آیا. دیکھیے آپ، پھر اس کے بعد میں بچپن سے نکل آیا، محبت میری آخری شرارت تھی. پھر اس کے بعد میں بچپن سے نکل آیا، محبت میری آخری شرارت تھی. لیکن شرارت ضروری ہے صاحب. پھر اس کے بعد میں بچپن سے نکل آیا، محبت میری آخری شرارت تھی. تو اس صاحب یہ ضروری، شرارت ضروری ہے. مرنے کے بعد معلوم ہے لوگوں کو. ہاں واقعی مرنے کے بعد معلوم، زندگی میں نہیں ہوا، مرنے کے بعد ہوا. ہاں جی بات دیکھیے ذکی بھائی، وہی شاعر بڑا ہوتا ہے جو سمپل الفاظ استعمال کرے. کہ جو بھاری بھرکم فارسی ترکیبیں یا اضافتیں، اس سے نہیں ہوتا ہے. اس میں پھر آدمی نہیں. انسانی طبیعت میں سادگی ہے، تصنع نہیں ہے. جس بھی تہذیب میں تصنع ہوتا ہے نا، وہ تہذیب بہت جلدی ختم ہوتی ہے. جہاں سادگی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. تو اس لیے زبان میں بھی سادگی ہوگی، وہ ہمیشہ باقی. ہاں بلاغت ہو، سادگی میں بلاغت ہو. کہا نا اس نے کہ کیا کہا زہر لائے ہو، کیا کہا زہر لائے ہو، الفاظ کم تھے کیا. پہلے الفاظ کم تھے کیا. کیا کہا زہر لائے ہو، پہلے الفاظ کم تھے کیا. اس وقت امام جو ہیں وہ اس موڈ میں لگتے ہیں کہ سب کے لیے بخشش کا امید دلا رہے ہیں. لیکن دوسری بہت ساری احادیث میں ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی بچیں، کہ کیونکہ وہ کٹھی ہو کے ایک بڑی برائی کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ جب ایک آدمی ایک برائی کرتا ہے تو دل کے ایک نشان دوسری کرتا ہے ٹھیک ہے، توبہ کی بات تو ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ توبہ ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ جو مومن کا ایٹیچیوڈ ہر وقت رہتا ہے، تو وہ ہونا چاہیے. خیال رکھے کہ ہوئی ہے تو اسی وقت توبہ نہیں. وہ یہ حدیث قدسی کو بتا رہے ہیں کہ بھئی حدیث قدسی سے مراد یہی ہے کہ تم یہ قراب الارض دی خطایا جو ہے، تو کہ زمین بھر گناہ لے کے آؤ گے تو ہم زمین بھر مغفرت لے کے ملیں گے. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ تو ہوں گے ہم لوگوں سے، تو مطلب گناہ پہ اترائیں نہیں، لیکن یہ ہے اس سے ہاں مطلب ہاں اترانا نہیں ہے، لیکن یہ جی ہاں ہاں ظاہر بات اس کے لیے تو توبہ کے ساتھ بھی میرا خیال جو آپ کو قتل ہے کسی کو قتل عام تو وہ توبہ بھی کرتے رہے، آپ ساری عمر کرتے رہے. ہاں نہیں تو وہ تو نہیں سزا مل گئی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انذار اور تبشیر جو ہے جی وہ دونوں بیچ میں ہونا چاہیے. آئی صاحب اب تواضع کی جو دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ تواضع کتنی امپورٹنٹ ہے. چھوٹے بن کے رہنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا.
یہ اس کو تواضع کہتے ہیں. جب آپ لوگوں سے ملیں تو بہت ہی ہیوملٹی سے ملیں, آپ کچھ نہیں ہیں. اس پہ میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کر دوں, جب تک یہ صفت پیدا نہیں ہوگی تب تک آدمی کو نقصان ہی نقصان ہے. مطلب اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں ہر آدمی اگر یہ کہے کہ ایمانی طور پہ سب سے زیادہ کم نصیب ہم ہیں, مطلب سب سے زیادہ کمزور ہم ہیں ایمانی طور پہ, یہ بھائی ہم سے کہیں بہتر ہیں, وہ بھی بہتر ہیں, وہ بھی بہتر ہیں, وہ بھی بہتر ہیں, یہ ہوتا ہے تواضع. سمجھے؟ اگر کوئی مسلمان ہے تو ہم سے بہتر ہے. تو اس وجہ سے یہ صفت جو ہے تمام اولیاء اللہ میں مشترک تھی. تمام اولیاء, اسی سے وہ ولی بنے. جہاں جس آدمی نے یہ کہا کہ میں اچھا مسلمان ہوں, وہیں ترقی کے تمام امکانات ختم ہو گئے. جہاں آپ نے کہا نہیں میں تو اچھا مسلمان ہوں, یہ جو پڑوسی ہیں یہ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں, جہنمی ہیں, آپ کی ترقی ختم. آپ بھی مسجد مت آئیے, پھر کچھ نہیں ملے گا. مسجد آ کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, یقین جانیے. آپ جب تک یہ نہیں کہیں گے تمام مسلمان ہم سے بہتر ہیں, کیونکہ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کسی کو نہیں معلوم جنت کون جائے گا. پڑوسی جنت میں چلا گیا, آپ جہنم میں چلے گئے, تو تکبر کہاں گیا, کیا فائدہ تھا, آپ کو نہیں معلوم. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ صحابی اپنی جگہ سراخوں پہ ہمارے سر کے تاج ہیں تمام صحابہ, لیکن ایک ایسا آدمی جو صحابی نہیں ہے وہ ان سے آگے چلا گیا, اویس قرنی. مطلب مرتبے میں تو صحابہ ہی بڑے ہیں, لیکن ان کا مقام دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرمانے جب تمہاری ملاقات ہوگی ایک دن تو ان سے کہنا وہ تمہارے لیے دعا کریں. آپ ہیں تو اس لیے بھائی کون کتنا کیا تعلق ہے کس کا, اس میں ہم دیسیوں میں بہت بڑی پرابلم ہے. ہم لوگ جج بہت کرتے ہیں. کوئی آدمی مسلمان ہے مسجد نہیں آ رہا ہے, ہم فوراً کہتے ہیں بڑا خراب مسلمان ہے. شراب پی رہا ہے, بہت بھائی کیا شراب پی رہا, ہاں گناہ کہیے وہ گناہ کر رہا ہے. اس آدمی کو مت کہیے کہ وہ بہت بڑا بدبخت ہے. آپ کو نہیں معلوم اس بدبخت کو مرنے سے پہلے ہدایت ہو گئی اور آپ کو مرنے سے پہلے گمراہی مل گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ العبرۃ بالخواتیم, اعتبار ہے مرنے کا, مرے کیسے تم, جیے کیسے, یہ تو پھر زیرو ہو جائے گا نا. آپ بہت اچھے مسلمان ہو کے جیے تھے لیکن مرنے سے پہلے سب زیرو ہو گیا تھا. تو آپ کو تو اب یہ کیا گارنٹی ہے کہ ہم مسلمان پکے ہو کے مریں گے. اس لیے کسی کو لک ڈاؤن اپون کرنا, یہ کہنا کہ صاحب وہ مسجد نہیں آتا, وہ سور کا کاروبار کرتا ہے, وہ سگریٹ کا کرتا ہے, وہ لاٹو کرتا ہے, اس لیے بڑا بدبخت ہے صاحب, وہ تو جہنمی ہے. یار یہ کیسے آپ کہتے ہیں جہنمی ہے؟ یہ بالکل غلط. یہ تواضع نہیں ہے, یہ تکبر. یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں, آپ خدا کے لہجے میں کیوں بولتے ہیں بھائی؟ یہ تکبر ہے. تو اس سے آپ کی تو ترقی ختم. آپ کی طرف تواضع یہی ہے. سب تواضع یہ ہے کہ چھوٹے بن کے رہیے. آپ سنیں, بڑے بننے کی کوشش مت کریے. دینی اس میں جی 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 بڑی ہم تو اس لیے نہیں آتے. آپ لوگوں کو بتاتے ہیں یار یہ دیکھو تو یہ تو ایک طرح کی چیز ہے کہ اس کے خلاف بات, تاکہ اس کا کاروبار خراب ہو, تاکہ وہ میں وہاں نہ جاؤں, وہاں لوگوں کو وہاں نہ جاؤں, وہاں فحاشی پھیلائی جا رہی ہے. بہت صحیح ہے. یہ تو کہا یہ تو ہے نا, یہ تو صحیح ہے. ایگزیکٹلی بس ناصر بھائی اتنی بات ہے جو آپ نے بات کہی ہے, اتنی بات ہے. وہ غلط کام کر رہا ہے, غلط کو غلط کرنا ہے کہنا ضروری ہے, لیکن اس آدمی پہ فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے کہ یہ جہنمی جائے گا. یہ دو مختلف بات ہے. وہی بات کہہ رہے ہیں.
ایگزیکٹلی یہ مت کہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا، سمجھا؟ یا یہ مت کہیں کہ میں تو اچھا مسلمان ہوں وہ بڑا خراب مسلمان ہے، یہ مت کہیں، کیا پتہ آپ کو، نہیں معلوم آپ کو نا، ٹھیک ہے بظاہر وہ ایک بدبختی کی بات کر رہا ہے، لیکن آپ یہ مت کہیں کہ وہ ہم سے ہم جہاں آپ نے اپنے کو اچھا کہا وہ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ اچھے ہیں؟ آپ اس لیے اچھے دعا کریے، بالکل اس کو بھی ہدایت دے، یہ سب کریں آپ، اس کو کبھی تخلیے میں ہو سکے تو نصیحت بھی کر لیں اگر موقع ہے تو، لیکن وہ جو ہے نا اس پہ فتویٰ مت لگائیں کہ جہنم میں جائے گا، یہ نہیں خیر ٹھیک ہے، گالیاں سن لیجیے تو وہ تو جو ہے مسئلہ نہیں ہے، اس سے اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کو درجات بلند ہوں گے، لیکن چلے صاحب جی یہاں خدا مت بنے، آپ خدا مت بنے، وہ بد دعا نہیں کریں گے، اسی لیے صاحب وہ شیخ صاحب وہ دین سیکھنے کے لیے صحبت ضروری ہے، صحبت ضروری ہے، جو بڑے ہیں جو بزرگ ہیں جو اللہ والے ان کے پاس بیٹھنا ضروری، بغیر اس کے دین نہیں آتا ہے۔ صاحب اس پہ ایک قطع ہے، میں نے آپ سے بہت 1-2 سال پہلے پڑھا تھا یہ، لیکن یہ قطع جو ہے یہ یاد رکھنے والا تھا، بہت پیارا شعر، کہتے ہیں محافظ کو سنیے گا ڈاکٹر صاحب، دیکھیے یہ یاد رکھنے والا تھا، آج کل کی دنیا اور ہمارے بزرگوں میں کیا فرق تھا۔ رفتگاہ کہتے ہیں جو لوگ گزر گئے، تو شاعر کہتا ہے محافظ روش مطلب طریقہ، محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، آج کی دنیا ہے محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں میرا اب وہاں کوئی نہیں ہے، محافظ روش رفتگاں کوئی نہیں ہے، جہاں کا میں ہوں وہاں میرا اب کوئی نہیں ہے۔ اب سنیے کہتے ہیں کہ جہاں کا میں ہوں میرا وہاں اب کوئی نہیں ہے، کہ گزشتگان محبت، پرانے لوگ گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے، بڑا اچھا قطع ہے، بعد ازاں کوئی نہیں ہے، گزشتگان محبت کے خواب لکھنے کو، ابھی تو میں ہوں مگر بعد ازاں کوئی نہیں ہے۔ یہ مجھ کو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد ہمارے بچوں کی زبان تہذیب انگریزی ہو گئی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے بعد یہ ختم، یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ نشست و برخاست کے جو طریقے ہم نے سیکھے تھے بزرگوں سے، وہ ختم، نیا سفر ہے، پرانے چراغ گل کر دو۔ اب تو یہ ہوگا نا کہ بھائی ٹھیک ہے، مجھ کو اپنے ہی خاندان کا یاد آتا ہے کہ سب ختم ہو جائے گا، سبھی کے داستان اپنے اپنے سب ختم ہو گیا، اب یہاں سے ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی جو بڑی ویئرڈ ہے، جو بہت ویئرڈ ہوگی۔ اب ہمارے بچے ایک بڑی ویئرڈ ماحول میں زندہ ہیں، اور ایک عجیب تضاد والی زندگی، دھوپ چھاؤں والی زندگی صاحب، جہاں سب کچھ ہے محبت نہیں، سب کچھ ہے محبت نہیں، ہم لوگوں نے وہ معاشرہ دیکھا تھا جہاں کچھ نہیں تھا، محبت تھی، سب کچھ، ہاں کہاں جاؤ گے، کیا کوئی ہم، جی جی، تو ہمارے دوست، ہمارے جو بچے ہیں ان کو محبت نہیں ملی، دیکھی نہیں انہوں نے،
تو عجیب ہے ان لوگ ہمارے بچوں کا اپنے رشتہ داروں سے وہ تعلق نہیں ہے، اپنے کزن سے وہ تعلق نہیں ہے. عجیب زندگی ہے بھائی، عجیب نفسہ نفسی ہے. بس آئی لو یو بہت ہے. یہ مدرس ڈے کا اور فادرس ڈے یہ سب مصنوعیت ہے. ویلنٹائنس ڈے اور فلاں ہوا کا سب یہاں پر چرچے بہت ہیں. محبت کے چرچے بہت ہیں اور محبت خود مفقود ہے. ہمارے یہاں ہمارے ابا نے کبھی اماں سے آئی لو یو نہیں کہا. نہیں کچھ نہیں نہیں جو معاشرہ تھا اس میں کہاں یہ میرے خیال سے تخلیے میں بھی کہاں ہوتی ہوگی وہ. بس کہنے کی کیا ضرورت ہے، کہنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن ہاں اب آج کل تو ہاں ٹو لیٹ. یہاں تو لوگ ہاتھ پکڑ کر کے چلتے ہیں، پتہ نہیں کب بھاگ جائے. تو یہ جو ہے عجیب غریب معاشرہ ہے صاحب. چلیے صاحب یہ آ گیا صاحب. اب توازن میں ایک دو باتیں صاحب آپ سن لیجیے، اس کی بہت عمدہ ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ وَلَا يَصِحُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ النَّجَاةَ فِي الْبَصِيرَةِ. سنیے صاحب، کہتے ہیں تواضع کی سمجھ تب پیدا ہوگی. سنیے آپ دیکھیے کتنی اہم بات ہے. تواضع کی صاحب کی بصیرت تب سمجھ تب آئے گی جب آپ یہ سمجھیں گے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کا طریقہ یا ذریعہ صرف بصیرت ہے. بصیرت کیا ہے؟ سمجھ پیدا کرنا. دنیا کیا ہے اس کو سمجھنا اور آخرت کیا ہے اس کو سمجھنا، اس کو کہتے ہیں بصیرت. تو دنیا کیا ہے صاحب اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کی خاصیت کو سمجھنا پڑے گا تو پھر آخرت سمجھ میں آئے گی. اس کے لیے صاحب بہترین نسخہ قرآن حدیث ہے. دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن سے زیادہ مؤثر کوئی کتاب نہیں. اور آخرت کو سمجھنے کے لیے قرآن شریف سے اچھی کوئی کتاب نہیں. تو جب آپ کو بصیرت حاصل ہوتی ہے نا تب انشاءاللہ آپ کو نجات کے ذریعے نجات کے دروازے کھلیں گے. اور نجات صاحب کیا ہے؟ نجات شروع ہوتی ہے تواضع سے. جب آپ کو حقیقت معلوم ہو گئی تو پھر اب آپ میں تواضع آ جائے کہ آپ ہیں کیا. کیوں ظفر بھائی؟ ہمارے آپ کی بساط کیا ہے؟ ایک بلبلہ ہے. کیا ہے؟ کیا آدمی بلبلہ ہے پانی کا؟ کیا اعتبار ایسی زندگانی کا؟ بلبلہ ہے سب. آج آپ مر گئے کل لوگ بھول گئے. آپ کیا اپنے آپ کو فن خواہ استاد سمجھتے تھے کہ میں ہوں میں بڑا اہم ہوں. یہ میرا نہیں، میں بڑا اہم تھا، یہ میرا وہم تھا. جب آپ قبر میں پہنچیں گے تب کہیں گے کہ بھئی میں کیا، اگر ڈاکٹر صاحب میں اہم ہوتا تو ہم کو مٹی کے اندر دبایا کیوں جاتا. اہم چیز کو لوگ پھینکتے تھوڑی کیا ہے مٹی کے اندر. پرویز مٹھیوں میں خاک لے کے آئے دوست وقت دفن. مٹھیوں میں خاک لے کے آئے دوست وقت دفن، عمر بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. تو یہ محبت کا صلہ ہے. آپ کو ہم سے محبت ہے، ہم مر جائیں کہ آپ کہیں لو حافظ صاحب کے اوپر مٹی ڈالو، چلو بھائی ختم، ایک آدمی کی زندگی ختم، گھر چلو کھانا کھاؤ. یار یہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ارے بھیا تم کیا شوربے کی پدی جی ہاں کوئی اہم نہیں.
تو یہ ہے کہ یہ صاحب حاصل ہو گئی بات جب آپ کیا نام ہے بصیرت اختیار کریں گے، اور بصیرت ملتی ہے صاحب قرآن حدیث سے. یقین یعنی دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں جو آپ کو یہ آئینہ دکھائے. وہ تو اس سے کیا ہوتا ہے توادو پیدا ہوتی ہے صاحب. جب تک قرآن شریف آپ بھاگیں گے آپ میں تکبر پیدا ہوگا. ہیوملٹی کے لیے صاحب قرآن شریف ہی ہے جو آپ کو آپ کی جگہ پر رکھتی ہے کہ میاں تم یہ ہو. اب ایک پھر آیت ہے آپ دیکھ لیجئے، سنیے آپ شبہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، بس واللہ هو الغنی الحمید. پھر اللہ نے فرمایا ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اب یہ صرف قرآن شریف ہی بتا سکتا ہے. اے لوگو، یا ایھا الناس، تم سب فقیر ہو اللہ کے سامنے. بس یہ ہماری صفت ہے فقیر ہونے کی. ہر چیز کے لیے ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، مطلب اللہ ہماری ضرورت ہے، سمجھا؟ تو ہم تو فقیر ہیں اللہ کے. جب جو چیز ہوئے سب کے لیے تھا چاہیے. ابھی ہمارے ایک کزن ہے، اس کے دونوں گرد ہمارے برابر ہے، ہمارے عمر کا ہے، دونوں ساتھ بڑے ہوئے لکھنؤ میں. اس کے دونوں کڈنی فیل ہو گئی ہیں. شوگر تھا کیا تھا پتہ نہیں دونوں. اب وہ ٹرانسپلانٹ ہونے کے لیے بھی ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، بتائیں کتنے یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں سکتا. میرے ساتھ کا ہے، میرے سیم عمر. اب وہ ریاض میں. تو میں جب مجھ کو معلوم بہت تکلیف ہوئی، ہمارا بالکل سگا کزن. تو یہ ہوا کہ یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ، ہم سب فقیر اللہ کی طرف. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہوئے ہم کو کڈنی دے دی اور بالکل صحیح چل رہی ہیں. تو بھیا ہمارا سارا انحصار تو اللہ ہی پہ ہے. مطلب ہم آپ بھاگ کے جائیں بھی تو کہاں، وہیں پہنچتی ہے یارو، کہیں سے بات چلے اللہ ہی تک بات پہنچتی ہے. تو اس کو اللہ نے آئینہ دکھایا، میاں آپ جتنے بڑے فن خواہ استاد ہیں کچھ نہیں. ڈاکٹر بھی کینسر سے مرتے ہیں، آپ سمجھیں. تو پھر اللہ میں واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں. پھر اب نیکسٹ آیا ان یشاء یذھبکم، جب اللہ چاہے گا تم سب کو زمین سے ہٹا دے گا، نیست و نابود کر دے گا. اور ویأتی بخلق جدید، پھر ایک نئے گروپ آف پیپل لائے گا. نئی صاحب ایک صاحب آئے، اس دن آئے 20 سال بعد، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ان کو یہ جانتے ہیں عثمان بھائی، وہ تھا نا یہاں پہ جو ہیوسٹن چلے گئے، شادی میں آئے تھے 20 سال بعد. تو شادی میں آئے، کہنے لگے حافظ صاحب یار یہاں تو کوئی آدمی پرانا نظر ہی نہیں آتا ہے، یہاں تو سب نئے لوگ ہیں یار یہ 20 سال میں سب بدل گیا. ایک آج جو تھے اس کے علاوہ کہنا یار یہ کون، ہم نے بھیا اب تم 20 سال بعد آئے ہو ہیوسٹن سے، 20 سال میں دنیا بدل جاتی ہے. تو یہ حساب نہیں، وہ تھے لوگ آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے. تو بہر ویأتی بخلق جدید، پھر ایک نئی جدید پودا لائیں گے، اللہ تعالیٰ پود لائیں گے انسانوں کی. پھر وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں. اب اس آیت کو رکھیے آپ، اور پھر اگر آپ میں تکبر ہے تو آپ سے زیادہ احمق کوئی آدمی نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک بصیرت نہیں ملے گی تب تک نجات کے کوئی توقع نہیں. بصیرت اختیار کریے. والاستقامہ بعد الثقہ، اور یہ ہے کہ استقامت اختیار کریے. یہ فلپ فلاپ مت کریں. آج یہ فلپ فلاپ جو ہے یہ سب سے خراب بات ہے. آج آپ کا تعلق اللہ سے آپ پیدا کر رہے ہیں اور کل آپ پھر جائیں. وَأَنَّ الْبَيِّنَةَ وَرَاءَ الْحُجَّةِ، کہتے ہیں دلائل ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کے دلائل ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں.
لیکن کیا نام ہے اس میں حجت مت کریے گا. دیکھیے جب آپ کو دلیل مل جائے اس پر حجت نہیں ہوتی. اگر ایک آپ کو پروف مل گیا اللہ کے بڑے ہونے کا، اس کے بعد اگر آپ کٹ حجتی کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں صاحب. یہ تو ابو جہل والی بات ہوگی. پھر فرمایا علمہ ان النجات من الشقاء والضلال انما هي في البصیرہ فمن لا بصیر له فهو من اہل الضلال. سبحان اللہ. دیکھیے آج کل مسلمانوں کا یہی حال ہے. سنیے آپ کہتے ہیں کہ یہ بات، اس بات کو خوب جان لینا کہ نجات جو ہے گمراہی سے اور بدبختی سے، ان سے اگر نکلنا ہے، نجات حاصل کرنی ہے، انما ہی فی البصیرہ، یہ صرف بصیرت حاصل کرنے سے ہوگی. بصیرت حاصل کریے صاحب. اور پھر فرمایا فمن لا بصیرہ، اور جس کو بصیرت نہیں ملی، زندگی گزار دیا، آپ کو قرآن ہی نہیں معلوم، حدیث ہی نہیں معلوم، کہنے لگے فہو من اہل الضلالہ فی الدنیا، دنیا میں وہ بہت بڑا گمراہ ہے. والشقاء فی الآخرہ، اور آخرت میں بڑا بدبخت ہوگا. شقاء. والبصیرہ نور، اور بصیرت ایک قسم کا نور ہے. یجعلہ اللہ فی عین القلب، جو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے. یفرق اور یفرق بہ العبد بین الحق والباطل، یہ نور آتا ہے تو آدمی حق و باطل میں تمیز کرنے لگتا ہے. ونسبتہ الی القلب کنسبت ضوء العین الی العین، کہنے لگے جس طریقے سے آنکھ جو ہوتی ہے صاحب، اس میں جو بصارت ہے وہ آنکھ کے اندر ہے، باہر سے کچھ نظر نہیں آتا ہے. جتنی بصارت ہے وہ اندر ہے. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں جو بصیرت ہے وہ دل میں ہوتی. اسی لیے اردو زبان میں فرق کیا گیا بصیرت اور بصارت میں. بصارت ہوتی ہے آنکھوں میں، آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، یہ بصارت ہے. لیکن ہر دیکھنے والا صاحب بصیرت نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو آنکھوں کے اندھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، نہیں کیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، پھر بصارہ، پھر اللہ میں ابصارہم غشاوہ ہے، ان کی آنکھوں کے آگے پردے پڑے ہوئے ہیں. آنکھیں ہیں، بصارت ہے، بصیرت نہیں. بصیرت اصل میں آنکھوں میں ہوتی نہیں، وہ ہوتی ہے دل میں. فمن اراد النظر فی اعلام الحق وادلتہ تجرد اللہ من ہوا، کہنے کہ جس کو بصیرت چاہیے، سنیے آپ، اس کو قرآن حدیث سے ملے گی. اور صاحب دیکھیے قرآن حدیث سے نفع نہیں ہوتا ہے جب تک آپ اپنی حرام خواہشوں کو ترک نہیں کریں گے. دیکھیے کسی کو بھی سنت کی مخالفت کر کے بصیرت نہیں مل سکتی. بصیرت کے لیے صاحب آپ کو ویسا بننا پڑے گا، جی اپنے خواہشات کو مارنا پڑے گا. ظفر بھائی اس کے علاوہ نہیں ملتی. یعنی خیر چھوڑیے، نہیں مطلب اب پھر بات، آج کل کے بہت سے اسکالر ہیں جو زبان پہ ہے اندر نہیں، ہر چیز کے وہ پیسے مانگتے ہیں، ہر چیز کے پیسے مانگتے ہیں. اب وہ ہمارے یہاں جیسے ہندوؤں میں ایک ہے کہ دلہا بکتا ہے، بولو خریدو گے. ہاں ہمارے ہندوؤں میں ہمارا بیٹا کی کمائی اتنی ہے تو وہ اس کے اعتبار سے لڑکی والوں سے جہیز مانگتے ہیں کہ اتنا جہیز دو گے تم؟ کہا بھیا دیں گے. تو اس کو کہتے ہیں دلہا بکتا ہے، بولو خریدو گے. تو وہاں بولی لگتی ہے کہ بھائی اتنا پڑھا لکھا. اگر اچھا امریکہ میں تو اتنا کماتا ہے ڈالرز میں، بتاؤ تم لوگ اتنا دو گے؟ تو ہندوؤں میں بولی لگتی ہے. ایسے مسلمانوں میں بھی لگتی ہے. ساؤتھ وغیرہ میں، کیرلا وغیرہ میں یہ بہت عام ہے.
ہمارے یو پی میں اتنا تو خیر نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ادھر بہت ہے، آندھرا پردیش میں بھی ہے۔ تو ایسی آج کل کے ہمارے جو خود ساختہ علماء ہیں، اسکالر ہیں، اسپیکر ہیں، وہ اپنی بولی لگاتے ہیں۔ اگر آپ کو ویکینڈ کے لیے بلانا ہے تو $10,000، نا ایک اسپیچ کے $5,000۔ ابھی جب ہم اپنا فنڈ ریزنگ کرنا چاہ رہے ہیں نا دو سال پہلے، تو جس کو فون کریے وہ سال بھر تک کے لیے بک ہے۔ نہیں پرسنٹیج الگ ہے، آنے کے اتنے پیسے ہیں، ہاں وہ فکسڈ ہیں، 5,000، 10,000، 15,000 ویکینڈ کے لیے۔ اگر ایک دن کے لیے $7,000، $60,000 ہوٹل ہو سب الگ، اور وہ الگ۔ تو ہم کو تو غصہ آ گیا، ہم نے کہا تھا ہم کو بلانا ہی نہیں کسی کو، ہم لوگ خود ہی کر لیں گے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ خود ہی $3.25 ملین ریز کر لیے تھے۔ ہم نے کہا بھائی کیوں، بھائی آپ اسپیکر کو بلاتے ہیں جب آپ کو لوگوں کو کنونس کرنا ہو۔ تو اب الحمدللہ اتنے سال سے تو ہم یہاں پہ ہیں، آپ کو معلوم ہے ہم کون ہیں، ہم کو معلوم آپ کون ہیں، تو باہر کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی باہر کے لیے آپ اس کو بلائیے جو آپ کو کوئی چیز منوانی ہو۔ امام زید شاکر، رائٹ، تو ہم نے خود ہی کہا، ڈاکٹر خالد لطیف صاحب ان کو لے کے آئے تھے، تو ایک بالکل نامنل چارج، وہ بھی چارج نہیں تھا، وہ ہم نے کہا تھا 2-3، تو جو ہم نے ان کی خدمت میں پیش کیا تھا آخر میں بغیر ان کے تقاضے کے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور دیکھیے اللہ والے ہوتے ہیں، ایکسیپٹ کیا اور کرنے کے بعد واپس دے دیا کہ ہماری طرف سے مسجد میں چندہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ امام زید شاکر، ارے ہم نے کہا نہیں، ارے کہنے کہ اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے تو جب تک ذکر ہوگا ہمارا بھی تو تھوڑا حصہ لگ جائے۔ ہم نے بھائی آپ کیلیفورنیا سے آئے، آپ نے 1-2 دن یہاں قیام کیا، سب کچھ یہی آپ کو صدقہ جاریہ ہوگا؟ کہنے نہیں۔ اب یہ انہوں نے اپنے پاس سے، ایسے بھی لوگ ہیں، اور ایسے لوگ ہیں کہ ہم لوگ کوئی 2-4 ہفتے سب کو فون کر بھائی صاحب آپ آ جائیے، نہیں 7,000، 10,000، 15,000، 20,000۔ ہم نے بھائی کاہے گے؟ کہنے ہم آنے گے۔ اچھا بھائی، بڑی تکلیف ہوتی صاحب۔ وہ یہاں ایک سیلیبریٹی تھی، اچھا اس میں جس اسکالر نے جس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے اس کے اعتبار سے پیسے مانگتے ہیں۔ اچھا کسی نے نہیں کیے، فضل کسی کا انٹرویو ہو گیا CNN کے اوپر، فاکس کے اوپر، یا کسی وہ سینٹ میں بلا دیا گیا ان کو دعا کے لیے، جو بھی ہوتا ہے، تو وہ گویا ان کے ریزیومے میں ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے پیسے۔ بھائی یہ کیا بات ہے، یہ دین میں تھوڑی کیا ہوگا، لیکن بھائی اب آج کل یہی ہے۔ تو بس جلدی سے صاحب 8 بجے بند کرنا۔ یہاں پہ آخری بات یہ ہے کہ نہیں، 1-2 بات ہے کہ ان یعلم ان الاستقامہ انما تکون بعد الثقہ، اے لا يتصور حصول استقامہ فی القول والعمل والحال الا بعد الثقہ۔ کہتے ہیں جب صحیح علم آتا ہے، صاحب سنیے، جب صحیح علم آتا ہے تو استقامت آئے گی انشاءاللہ۔ استقامت بس یہی ہے کہ صاحب جب اللہ سے آپ نے لا لگائی ہے تو اب یہ زندگی بھر تک معاملہ اس میں ترقی ہو، تنزل نہ ہو، اور اس کو ترک نہ کریں۔ اور یہ آتا ہے سب علم اور صحبت کے ساتھ، رائٹ۔ یہ کوئی بھی اچھا کام جو آج آپ کریں کل چھوڑ دیں، پرسوں کریں پھر نرسوں چھوڑ دیں، اس کا اعتبار اللہ کے ہاں کوئی خاص نہیں ہے۔ تو استقامت جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو تواضع میں استقامت ہو صاحب، کنسسٹنسی، مرتے دم تک آپ یہ تصور کر لیں کہ اصل میں آپ کچھ نہیں ہیں، کل کو تکبر نہ پیدا ہونے دیجیے۔ وَأَنَّهُ مُقْتَسَبٌ مِّن، دیکھیے کتنا بڑا آدمی تھا وہ محمد علی۔ اب دیکھیے کون آدمی کتنا بڑا۔ محمد علی کا نے کہا کہ صاحب، اس نے کہیں لکھا، کہنے لگے ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں اور لوگ ہم کو کہتے ہیں آئی ایم دا گریٹسٹ باکسر ایور۔ کہنے لگے ہم ہمیشہ اپنے لگیج میں ایک کینڈل رکھتے ہیں۔ اب محمد علی کہہ رہا ہے ہمیشہ کینڈل رکھتے ہیں، کیونکہ جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں نا تو میں اس کو جلاتا ہوں اور اپنے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھتا ہوں، اور اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں محمد علی یو آر ناٹ دا گریٹسٹ، کیونکہ اگر میں تکبر کے ساتھ مر گیا تو اللہ ہم کو جہنم میں جلائے گا۔ اب یہ محمد علی کہہ رہے ہیں،
اس نے کہا ہم کینڈل رکھتے ہیں، محمد علی کینڈل رکھتے ہیں صاحب. کہنے لگے ہم کو جہنم سے بہت خوف آتا ہے. تو صاحب یہ ہے کہ اللہ جس کو بصیرت عطا فرما دے صاحب. یہ مجھے شاید ابراہیم ابن ادھم وغیرہ کسی نے کا قول تھا کہ جب شمع جلتی ہے تو ہم اس کے اوپر اپنی انگلی رکھتے ہیں. کسی بزرگ کا قول تھا، شاید ابراہیم ابن ادھم. بس میں دیکھتا ہوں کتنی دیر تک رکھ سکتا ہوں، 1-2 لمحے کے بعد ہی ہٹانا پڑتا ہے ورنہ وہ اسکن جل جاتی. اور قرآن میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جہنمیوں کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو جو سکن ہے یہ میلٹ ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر ہم ان کو ایک برانڈ نیو سکن ان پہ چڑھا دیں گے تاکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب چکھتے رہیں. تو یہ تو صاحب وہ ہے جہنم کا معاملہ. اس لیے صاحب استقامت ضروری ہے، یہ فلپ فلاپ مت کریں. اور آخری چیز یہ وَأَن يَعْلَمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ وَرَاءَ الْحُجَّةِ، اور یہ ہے کہ وَإِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْحُجَّةِ إِذَا قَامَتْ اسْتِبْنَا. مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بات سمجھا دی، دین کی ایک بات سمجھا دی، اس کے بعد دلیل طلب مت کریں. آپ دلیل دیکھیں ماننے سے پہلے. جب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھا دی اب اس پہ دلیل طلب مت کریں، ورنہ یہ ایک بہت خراب عادت پڑ جاتی ہے صاحب. مانتے نہیں ہیں آپ، یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث قوی ہے، فلاں اسی چکر میں آپ پڑ جاتے ہیں اور مانتے آپ نہیں ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے یہ جو لوگ طلب کرتے ہیں یہ تکبر ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو معلوم ہو گیا ایک بات یہ ہے بس ختم. اب اللہ رسول کی باتوں کے لیے ہر وقت دلیل طلب کرنا یہ صاحب تکبر کی علامت ہے. ایک بات ہو گئی، مثلا سود کا معاملہ ہے، اب بھائی معلوم قرآن میں قصہ ختم، اب اس میں صاحب آپ لوپ ہولز نکالیں، ادھر کی ادھر کریں. صاحب یہ تو تواضع نہیں ہو، یہ تو تکبر ہو گیا صاحب. یہ تو ہاں پھر ڈاکٹر یہ تو تکبر کہ بھائی آپ کو اللہ نے کہا ہے بس اب اتنا ہی رکھیے سب. کہاں گیا یہ چلے صاحب دعا فرما لیجیے. اللہم السلام علیکم السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تواضع کی صفت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے اور رعونت سے اپنی حفاظت عطا فرما. اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا اور ہم سب کی موت جو ہے وہ ایمان پر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.